تو مٹ جاتے، لیکن ہم دعائے زہرا ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے پر محمد والے۔ ہم دعائے زہرا ہیں۔ عزیزوں یہ بات میں نے ابتدا میں کہہ تو دی، لیکن موضوع کا تقاضا یہ چاہتا تھا کہ عزاداری کے سلسلے سے اس بار یہی بات کو مکمل اسی جگہ ٹھہر کے کر جاؤں، لیکن موضوع کا تقاضا ہے کہ کچھ باتیں عرض کروں۔ اور وہ میں نے اتنی عظیم آیت آپ حضرات کے اذان عالیہ کے حوالے کی ہے کہ آپ بخوبی واقف ہیں، اور تفسیر بھی آپ حضرات کے یقیناً اذان عالیہ میں ہوگی۔ ہم زمین پر خلیفہ بنانے والے خالق کائنات سے سب سے پہلے جو سوال ہوا تھا، تاریخ پڑھ رہا ہوں، دو فرشتے آپس میں بحث کر رہے تھے۔ اسرائیل کہہ رہے تھے میں افضل، جبرائیل کہہ رہے تھے میں افضل۔ اسرائیل کیسے افضل؟ کہا میں ہی ہوں کہ جو آدم کے لیے مٹی لینے زمین پر جاؤں گا، میں ہی ہوں کہ جو ملک الموت بنوں گا، میں ہی ہوں کہ جو سور پھونکوں گا، اس لیے میں افضل۔ جبرائیل نے کہا نہیں میں افضل، ہر نبی کے پاس پیغام لے کر میں جاؤں گا، لہذا میں افضل۔ بحث ہو رہی تھی، مسئلہ دونوں میں حل نہیں ہوا، دونوں نے مسئلہ خدا کے سامنے رکھا۔ اے میرے اللہ پہلا سوال، اے میرے اللہ تو فیصلہ کر کہ ہم دونوں میں افضل کون؟ آواز قدرت آئی اسرائیل اور جبرائیل، تم دونوں میں کوئی افضل نہیں، یہ جو نور دیکھ رہے ہو نا یہ افضل ہے، یہ جو نور دیکھ رہے ہو یہ افضل ہیں، یہ پنجتن کے نور ہیں۔ جبرائیل نے جیسے ہی سنا فوراً کہا اللہم اسألوک بحق، پروردگار مجھے ان کے صدقے میں خادم ہوں، مجھے ان کا خادم بنا دے۔ اللہ نے کہا جبرائیل ہم نے تمہیں ان کا خادم بنایا، اور صرف خادم نہیں بنایا، ہم نے تمہیں ملائکہ کا سردار بھی بنایا۔ ارے جو ان کا خادم بن کے ملائکہ کا سردار بن جائے۔ پہلا سوال ہوا تھا۔ اچھا دوسرا سوال کیا ہوا تھا؟ زمین پہ ایسے کو خلیفہ بنائے گا کہ جو فساد برپا کرے گا۔ سوال یہ ہے کہ فرشتوں کے ذہن میں یہ بات کیوں آئی کہ جو زمین پہ جا کے فساد برپا کرے گا؟ اس لیے کہ خالق کائنات نے اس مخلوق سے پہلے ایک مخلوق کو خلق کیا، اس نے زمین پر اتنی خوریزی کی، اتنے فساد کیے، آپس میں جھگڑے کیے، جنگ کی، سب ختم ہو گئے۔ ایک جناتنی بچی، اس کی آغوش میں ایک بچہ بچا۔ جب اس جناتنی کی بھی روح قبض کر لی گئی، وہ بچہ فرشتے جب آسمان پر جانے لگے تو اس بچے کو بھی لے لیا۔ اللہ نے کہا کہاں لا رہے ہو اسے؟ کہ پروردگار زمین پہ اکیلا بچا ہے اس لیے لا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں وہ کون تھا؟ وہ تھا ابلیس۔ اس کا شجرہ آسمان کا نہیں تھا، اس کا شجرہ زمین کا تھا، اسی لیے اکڑ بھی گیا، میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اچھا ابلیس کے اصطلاحی معنی ہے جو رحمت خدا سے مایوس ہو جائے، اصطلاحی معنی جو رحمت خدا سے مایوس ہو جائے، جو خدا سے دور ہو کر دوسروں کی ڈیوڑیوں پر جا بیٹھے، اسے ابلیس کہتے ہیں۔ ابلیس کے لغوی معنی ہے لباس بدلنے والا، لباس چینج کرنے والا، جو چند لمحے میں اپنی فطرت کا لباس بدل ڈالے، اسے ابلیس کہتے ہیں۔ جو ایک پارٹی کو چھوڑ کر دوسری پارٹی میں چلا جائے، اسے ابلیس کہتے ہیں۔ کہ جو اپنے ایمان کو بالائے طاق رکھ دے اور سیاست کو اپنا ایمان بنا لے، اسے ابلیس کہتے ہیں۔ یہ اکڑ گیا تھا، اس نے کہا فوراً میں سجدہ نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا، لہذا میں افضل ہوں، یہ مفضول ہے، میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ نے کہا نکل جا میری بارگاہ سے۔ خالق کائنات، اس نے اتنے سجدے کیے، اگر ایک سجدہ نہیں کیا تھا تو کیا برائی تھی؟ ایک سجدے پہ معاف کر دیتا کہ میں اسے سجدے پر نہیں نکال رہا، تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ یہ میرے خلیفہ کے مقابلے میں آیا ہے۔
نے کہا نکل جا میری بارگاہ سے. آپ بتائیے پوری کائنات میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں خدا نہیں؟ وہ کون سی جگہ ہے جو خدا کی نہیں؟ ہر جگہ خدا کی، ہر جگہ خدا. پھر خدا کیوں کہہ رہا ہے نکل جا میری بارگاہ سے؟ ایک پروردگار یہ جائے گا کہاں؟ ہر جگہ تو، ہر جگہ تیری، لیکن کہاں سے نکال رہا ہے کہ ہر جگہ میری ضرور ہے لیکن ہر بارگاہ میری نہیں. ہر جگہ میری ضرور ہے لیکن ہر بارگاہ میری نہیں. بارگاہ میری وہ ہے کہ جہاں میرے خلیفہ کا تعین ہو. تو آپ سمجھے خدا کی بارگاہ غدیر ہے، سخیفہ نہیں. سجدہ نہیں کیا تھا اس نے، اکڑ گیا تھا، اپنی بات پہ اڑ گیا تھا، میں سجدہ نہیں کروں گا. کعبہ مستکبر و کانا من الکافرین، تو تھا ہی کافروں میں سے. کل نکل جا میری بارگاہ سے. اتنے عرصے عبادت کی ہے، کچھ صلہ تو ملے گا تبھی تو جاؤں گا. ایسے کیسے چلا جاؤں؟ کچھ صلہ چاہیے تبھی تو جاؤں. اچھا کیا چاہتا ہے؟ حیات، حیات چاہیے. کیا کرے گا؟ کیا تیرے مخلص بندوں کو بہکاؤں گا. کہ جو میرے مخلص بندے ہوں گے وہ تیرے بہکائے میں نہیں آئیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے سامنے شیطان نے اپنی سپر ڈال دی کہ میرے بہکائے سے بھی یہ بہکائے میں نہیں آئیں گے. بہکاؤں گا کیسے؟ کہ آگے سے بھی بہکاؤں گا، پیچھے سے بھی بہکاؤں گا، دائیں سے بھی بہکاؤں گا اور بائیں سے بھی بہکاؤں گا. شیطان نے کہا آگے سے بھی بہکاؤں گا، پیچھے سے بھی بہکاؤں گا، دائیں سے بھی بہکاؤں گا اور بائیں سے بھی بہکاؤں گا. اللہ نے کہا سنو، یہ دو سمتیں چھوڑ گیا، فوق اور تحت، اوپر اور نیچے. اب جو بھی سجدے میں سر رکھ دے گا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے گا، میں اسے معاف کر دوں گا. ایک صلوات پڑھ دے بھائی. خداوند عالم نے دو بیٹے دیے تھے، حابیل اور قابیل. دونوں میں بہن نے، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. جناب آدم کو پتہ چلا، اور قیامت یہ کہ جناب آدم کو جب پتہ چلا کہ ایک بیٹے نے بیٹے کو قتل کر دیا، پہنچے وہاں نہیں رکے جہاں قاتل بیٹا کھڑا تھا، وہاں پہنچے جہاں مقتول بیٹا پڑا تھا. بیٹھ کے سر زانوں پہ رکھا، روئے، رو کے اٹھے. میں نے کہا آدم یہ کیا کر رہے ہو؟ پہلے ہی دن رونے کی بنیاد رکھ رہے ہو، رونے کی بنیاد رکھ رہے ہو. اور اٹھے آدم. جب اٹھے ہیں تو صرف خاموش نہیں اٹھے، اپنے قاتل بیٹے پر لعنت کرتے ہوئے اٹھے. آدم نے پہلے روز ہی فیصلہ کر دیا کہ قاتل پر لعنت کی جاتی ہے اور مقتول پر رویا جاتا ہے. قاتل پر لعنت کی جاتی ہے اور مقتول پر لعنت، مقتول پر رویا جاتا ہے، قاتل پر لعنت کی جاتی ہے. آدم اٹھے. اچھا خالق کائنات نے خلیفہ بنایا تھا آدم کو. اگر اس میٹر کو لے کے چلا جائے انبیاء تک تو بات مکمل نہیں ہو پائے گی. اب ایک خلافت اور سن لیجئے. اللہ نے خلیفہ بنایا آدم کو، ایک خلافت اور، آخری خلافت، پیغمبر کی آخری خلافت. کیا کہا تھا پیغمبر نے؟ علی تم میرے جانشین ہو، علی تم میرے بھائی ہو، علی تم میرے وسیع ہو. جب علی کہہ رہے تھے، ہر بات کا اقرار کر رہے تھے، میں ہوں دعوت ذوالشیرہ میں، علی کہہ رہے تھے، کہا علی تم میرے بھائی، میرے وسیع، میرے نائب، میرے جانشین. یا رسول اللہ بھائی کہہ رہے ہیں آپ؟ کیا عقیل آپ کے بھائی نہیں؟ طالب آپ کے بھائی نہیں؟ جعفر آپ کے بھائی نہیں؟ آپ علی تم میرے بھائی ہو. نائب سمجھ میں آیا؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ علی تم میرے بھائی ہو. طالب بھی آپ کے بھائی، جعفر بھی آپ کے بھائی، عقیل بھی آپ کے بھائی، لیکن آپ کہہ رہے ہیں علی تم میرے بھائی ہو. کہا میں بتانا چاہتا ہوں کہ طالب، جعفر، عقیل محمد ابن عبداللہ کے بھائی ہے، علی محمد الرسول اللہ کا بھائی ہے.
چاہتا ہوں. اچھا شیطان کی اپنی ایک آواز ہوتی ہے, آپ کبھی کبھی پہچانیے گا, بجا کے دیکھیے گا کبھی گھر میں کچھ, کتنے لوگ گزرتے ہوئے ٹھہرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں. شیطان کی اپنی ایک آواز ہوتی ہے کہ جو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے, جو اس صفت کے ہوتے ہیں. اپنی ایک آواز ہوتی ہے. ایک شیطان کی آواز گونجی تھی, آواز دی تھی کہ محمد اب اس دنیا میں نہیں رہے, محمد اب اس دنیا میں نہیں رہے. لوگوں نے اپنی جگہیں چھوڑ دی, پہاڑیوں کی طرف بھاگنے لگے. اپنی جگہیں چھوڑی, پہاڑوں کی طرف بھاگے. کہاں بھاگ رہے ہو؟ کہ جب محمد نہیں رہے تو ہم جی کے کیا کریں گے. علی لڑتے رہے, آپ کیوں نہیں گئے؟ علی کیوں نہیں گئے؟ کہ جب محمد نہ رہے تو ہم جی کے کیا کریں گے. علی لڑتے رہے. شیطان نے صدا دی, شیطان کی آواز گونجی, لوگوں نے اپنی جگہیں چھوڑی, پہاڑوں کی طرف بھاگے. علی لڑتے رہے, علی کے کانوں تک شیطان کی آواز نہیں آئی. بھائی دو باتیں سمجھ میں آتی ہے, یا تو یہ کہ شیطان کی آواز علی کے کانوں تک نہیں آتی, یا پھر آتی ہے تو علی پہچانتے ہیں کہ شیطان کی آواز کون سی ہے, رحمان کی آواز. خلیفہ الہی تھے. اپنے ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بزرگ جب بیٹھ جاتے ہیں تو اپنے پرانے بزرگوں کے قصے سناتے ہیں, پروجوں کے قصے سنایا کرتے ہیں. آپ کے دادا کے کیا کہنے, جب شیروانی پہن کے نکلتے تھے اور ٹوپی لگا کے, تو ایک مجمع جب سامنے ہوتا تھا سب کھڑے ہو جاتے تھے, سلام کرتے تھے, تعظیم کرتے تھے. ایک شان ہوا کرتی تھی, ان کی ایک شان ہوا کرتی, بڑی تعریفیں ہوتی. اور ہاں جب لٹ چلایا کرتے تھے دادا تو کیا کہنے, ایسا لٹ چلاتے تھے کہ دادا کے سامنے کوئی ٹکتا ہی نہیں تھا, دادا کے سامنے کوئی ٹھہرتا ہی نہیں تھا. کس سے سنائے جاتے ہیں؟ ساری جنگوں کے بعد خاندان کفر و شرک میں ایک بہادر پیدا ہو گیا تھا. خاندان کفر و شرک میں ایک بہادر پیدا ہو گیا تھا.